ایک بادشاہ کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے بادشاہ کو 2 پرندے لا کر دیے۔ بادشاہ ان پرندوں کی بڑی دیکھ بھال کرتا اور روزانہ ان کے کھانے اور پینے کا انتظام کرتا، یہاں تک کہ بادشاہ نے ان کی حفاظت کے لیے ایک شخص کو متعین کر دیا کہ تم اس کی دیکھ بھال کیا کرو۔ لیکن چند دنوں کے بعد جب بادشاہ ان پرندوں کی طرف متوجہ ہوا تاکہ ان کی خیر خیریت معلوم کی جائے تو بادشاہ نے بڑی عجیب بات دیکھی، اور وہ یہ تھی کہ ان دونوں میں سے ایک پرندہ تو کھا بھی رہا ہے، پی بھی رہا ہے، اور وہ اطمینان کے ساتھ فضاؤں میں، ہواؤں میں اڑ رہا ہے، لیکن دوسرا پرندہ درخت کی ٹہنی پر بیٹھا ہے تو وہ بیٹھا ہی ہے، نہ اڑ رہا ہے، نہ کسی قسم کی کوئی حرکت کر رہا ہے۔ کھانے پینے کا تعلق ہے تو وہ تو کھا رہا ہے، لیکن جب اڑنے کی بات آتی ہے تو وہ اڑ نہیں رہا ہے۔ تو بادشاہ کو بڑی حیرانی ہوئی۔ بادشاہ نے یہ پرندہ اڑیں، یہ بھی ٹہلیں، اس کے لیے بڑی کوششیں کی۔ ایک دن اس نے میٹنگ بلائی، اپنے وزیروں سے، مشیروں سے مشورہ لیا کہ کسی بھی طریقے سے اس پرندے کو اڑایا جائے، اس کا علاج کرایا گیا، لیکن ساری تدبیریں ناکام ہو گئی، فیل ہو گئی، وہ پرندہ وہاں سے نہیں اڑ سکا۔ بادشاہ نے اعلان کرایا کہ جو شخص بھی اس پرندے کو اڑا کر بتائے گا ہم اسے منہ مانگا انعام دیں گے۔ بادشاہ کا یہ اعلان پورے گاؤں میں عام ہو گیا۔ جب عام ہوا، بہت سارے لوگ آتے رہے، دیکھتے رہے، اور ان کو اپنے اپنے طور و طریقے سے وہ اس پرندے کو اڑانے کے لیے فارمولے پیش کرتے رہے، لیکن کسی کا فارمولہ کام نہیں آیا۔ ان تمام لوگوں میں ایک شخص وہ بھی تھا کہ جس کی تھوڑی سی محنت کی وجہ سے وہ پرندہ اڑ گیا۔ بادشاہ نے اس کو بلایا اور بلا کر اس سے سوال کیا کہ بہت سارے لوگ آئے، انہوں نے اپنا کرتب دکھایا، اپنے اپنے فارمولے استعمال کیے، بہت ساری ترکیبیں استعمال ہوئی، لیکن یہ پرندہ اڑا نہیں۔ تم نے ایسا کیا کیا کہ جس کی وجہ سے یہ پرندہ اڑ گیا؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، زیادہ کوئی محنت نہیں کرنی پڑی، بس تھوڑی سی محنت یہ کرنی پڑی کہ جس ٹہنی کے اوپر یہ بیٹھا ہوا تھا میں نے اس ٹہنی کو کاٹ دیا۔ تو جیسے ہی میں نے اس کو کاٹا کہ فوراً یہ اپنی جان بچانے کے لیے اڑنا شروع کیا، اور اس کے ساری کیفیات ختم ہو گئی، اور اب یہ اطمینان کے ساتھ میں اڑ رہا ہے۔ بادشاہ نے وعدے کے مطابق اس کو انعام دیا، بادشاہ کے پرندے اڑنے لگے، اور یہ واقعہ ہوا اور ختم ہو گیا۔ ناظرین و سامعین، اس واقعے کا اصل سبق یہ ہے کہ آج بھی ہمارے ماحول میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کچھ کام نہیں کرتے۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے، ان کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ لوگ آئیں اور ہمیں کام پر لے جائے، لوگ آئیں اور ہمارے پاس رزق پہنچا کر جائے، لوگ ہمیں بیٹھے بٹھاتے کھلاتے رہیں اور پلاتے رہیں، جیسے بادشاہ اس پرندے کو کھلا اور پلا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی، اور اس دنیا میں اللہ نے اس دنیا کو دار الاسباب بنایا۔ یہاں پر ہر چیز کے لیے محنت کرنی پڑے گی، آپ کو گھر سے نکلنا پڑے گا، مشقتیں اٹھانی پڑے گی، اور اپنے کاروبار میں آپ کو اپنے گھر سے نکل کر اس کو تلاش کر اس میں محنت کرنی پڑے گی، تب جا کر اللہ پاک کامیابی عطا کریں گے۔ لیکن بہت سارے لوگ وہ ہیں جو گھروں پر اس پرندے کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنے گھر میں کھا بھی رہے ہیں اور پی بھی رہے ہیں، لیکن نکل کر محنت کرنے کی ان کی کوئی جستجو نہیں ہے۔ اس لیے ویسے بیٹھے بیٹھے وہ لوگ اپنے آپ میں کمزور سے کمزور اور کمزور سے کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور لوگوں کے لعن اور طعن کے شکاری بنتے جا رہے ہیں۔ بیوی بھی لعن طعن، بچے بھی لعن طعن، ماں باپ بھی لعنت برسا رہے ہیں کہ یہ نکما کسی کام کا نہیں، جیسے اس پرندے کے لیے لعنتیں نکل رہی تھی۔ اس لیے یہ بات آپ یاد رکھیے کہ چلیں گے، پھریں گے، محنت کریں گے، ہلچل کریں گے، تو پھر اللہ پاک اپنی نعمتوں سے نوازیں گے۔ گھر بیٹھے رہیں گے
موت آ جائے گی لیکن کسی مسئلے کا کوئی حل نکلنے والا نہیں ہے۔